السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزول جج جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا ہے اور عدالت انصاف کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے کہ میرے ساتھ انصاف کیا جائے اور میرے کیس کی روزانہ کی بنیاد پر سماعتیں شروع کی جائیں۔ اگر ایک جج کو، ہائی کورٹ کے جج کو، اعلیٰ عدالت کے جج کو اگر انصاف نہیں مل سکتا تو پھر عام آدمی پر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ عام آدمی کیا سوچے گا کہ ایک بڑے جج کو، جو بڑی عدالت کے جج کو انصاف نہیں مل سکتا تو ہمیں انصاف کیسے ملے گا؟ تو اس کے منفی اثرات پڑتے ہیں۔ جون میں عدالت کی چھٹیاں ہوتی ہیں، گرمی کی چھٹیاں ہوتی ہیں، اور 2 معزز جج صاحبان جو ہیں سپریم کورٹ کے وہ بھی ریٹائر ہو جائیں گے۔ تو اس سے پہلے میری داد رسی کی جائے، اور جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے اپنی مالی مشکلات کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ چیف جسٹس کو احساس دلایا ہے کہ میں کئی سالوں سے، 4 سال سے ایک تو کیس میرا پینڈنگ میں پڑا ہوا ہے اور سماعتیں ہو نہیں رہیں۔ جب سماعت ملتوی کی گئی تھی کہ فلاں تاریخ تک سماعت ملتوی ہوگی، تو اس وقت بھی یہ کہا گیا تھا کہ یہ 2 مہینے میں کیس نمٹا دیتے ہیں، اتنے دن میں نمٹا دیتے ہیں، لیکن کیس آگے نہیں بڑھا اور میرے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا۔ انصاف میں دیر نا انصافی کے مترادف ہوتا ہے۔ اس لیے میری درخواست ہے، چیف جسٹس کو درخواست کی ہے انہوں نے، شوکت عزیز صدیقی نے، کیس جو ہے روزانہ کی بنیاد پر چلایا جائے۔ شوکت عزیز صدیقی کا ظاہر کہانی یہ ہے کہ شوکت عزیز صدیقی نے کچھ سخت فیصلے دیے تھے، اس کی وجہ سے شوکت عزیز صدیقی کو ہٹایا گیا تھا۔ سخت ریمارکس تھے، سخت فیصلے تھے اداروں سے متعلق، جو اداروں کے ساتھ بھی ریلیٹ کر رہے تھے، اس لیے ان کو ظاہر ہٹایا گیا تھا۔ اب وہ 4 سال سے انصاف کی امید لگائے بیٹھے ہیں، سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ تو آج سپریم کورٹ کو انہوں نے یاد دہانی کرائی ہے۔ خط میں کیا لکھا ہے چیف جسٹس کو وہ میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گا۔ کہتے ہیں کہ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، معزز محترم جناب عمر عطا بندیال صاحب، منصف اعلیٰ عدالت عظمیٰ اسلامی جمہوریہ پاکستان، عمارت ایڈریس ساری عمر وکالت اور عدالت کے نظر کر دینے والے کسی بھی شخص کے لیے یہ امر انتہائی تکلیف دہ ہوتا ہے کہ وہ ایک سائل کے طور پر عدالتی راہداریوں میں بھٹکتا رہا ہو، بار بار زنجیر عدل ہلا رہا ہو اور تواتر سے بارگاہ عدل کے دروازے پر دستخط دے رہا ہو، لیکن اس کی عرضداشت پر کوئی فیصلہ صادر نہ ہو رہا ہو۔ میں بھی دکھ اور تکلیف کے اس اذیت ناک احساس کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت عالیہ میں حاضری دے رہا ہوں کہ میری آئینی درخواست کی سنوائی کی جائے۔ میرے آئینی بنیادی حقوق کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے مجھے انصاف فراہم کیا جائے اور کم و بیش 4 برس سے جاری کرب مسلسل سے نجات دلائی جائے۔ عالیہ مرتبت میری آئینی درخواست نمبر 76/2018 طویل عرصے سے فیصلہ طلب چلی آ رہی ہے۔ 4 برس کے دوران اگرچہ کچھ سماعتیں ہوئیں، لیکن ایک سے دوسری تاریخ کے درمیان بہت طویل وقفے ہوتے رہے، اتنے طویل کہ مجھے آپ جیسے صاحبان علم و دانش کا پڑھایا ہوا یہ سبق ہر روز یاد آ رہا تھا کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائیڈ، انصاف میں تاخیر انصاف سے انکار کے مترادف ہے۔ یہ سوچ بھی بار بار میرے دل و دماغ میں ابھرتی ہے کہ بنیادی طور پر وکالت کے پیشے سے 2 دہائیوں سے زائد عرصے تک منسلک ہونے، وکلا تنظیموں کا عہدیدار رہنے، آزادی عدل کی ہر تاریخ میں پرجوش حصہ لینے، اس عرفہ مقصد کے لیے سختیاں برداشت کرنے، قید و بند کی صعوبتیں سہنے، اور پھر تقریباً 7 برس تک عدالت عالیہ کا منصف رہنے کے باوجود اگر میری داد رسی نہیں ہو رہی تو ایک عام آدمی پر کیا گزرتی ہوگی۔ اچھا جی، آگے کہتے ہیں جی میں کسی امیر کبیر خاندان سے تعلق نہیں رکھتا، میرے بزرگوں کی
اکثریت تعلیم کے مقدس پیشے سے منسلک ہے۔ میری نہ کوئی جاگیر ہے، نہ وسیع و عریض زمین، کاروبار سے نہ کارخانے اور نہ جدی پشتی خزانے۔ عمر محنت و مشقت اور رزق حلال کے حصول کی جدوجہد میں گزری۔ کئی برسوں میں کن مالی مشکلات کا شکار رہا ہوں اور میری گزر اوقات کس طرح ہو رہی ہے، اور وسائل اور آمدن کے بغیر سفید پوشی کا بھرم قائم رکھنا عزت نفس کو کس طرح مجروح کرتا ہے۔ کاش یہ بات معزز ججز صاحبان کے پیش نظر بھی ہوتی۔ میں اس سلسلے میں کچھ اور نہیں کہنا چاہتا۔ واجب الاحترام منصف اعلیٰ، آپ کے قیمتی وقت کا بہت پاس و لحاظ ہے، اس لیے زیادہ تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا۔ اس عرض داشت کے ذریعے میں صرف آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ میری مذکورہ آئینی درخواست 76/2018 کی آخری سماعت 15 مارچ 2022 کو ہوئی۔ 29 مارچ اگلی تاریخ سماعت کے لیے مقرر ہوئی۔ 15 مارچ کو معزز بینچ نے کہا کہ ہم تعطیلات سے پہلے، چھٹیوں سے پہلے اس درخواست کا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ تعطیلات کے دوران 2 معزز ججز صاحبان ریٹائر ہو جائیں گے اور بینچ ٹوٹ جائے گا۔ اس دن کی طرف سے یہ موقف بھی سامنے آیا کہ فاضل اٹارنی جنرل کی طے شدہ تاریخ کو سماعت نہ ہو پائی، کہ فاضل اٹارنی جنرل صاحب محض 2-3 گھنٹے لیں گے اور زیادہ سے زیادہ 2 دن میں سماعت مکمل کر لی جائے گی، لیکن 29 مارچ کی طے شدہ تاریخ کو سماعت نہ ہو پائی۔ میں نے پہلے 10 مارچ اور پھر 18 مارچ کو جلد سماعت کی درخواستیں پیش کیں، لیکن ان پر بھی کوئی حکم صادر نہیں ہو سکا۔ معمول کے مطابق 13 جون سے عدالتیں 3 ماہ کی تعطیلات پر ہوں گی۔ اس دوران 2 سینئر فاضل جج صاحبان کی ریٹائرمنٹ کے باعث بینچ بھی تعلیل ہو جائے گا۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس کے بعد میری 4 سالہ آئینی درخواست پر کیا گزرے گی اور بے جرم و خطا میری سزا کی شب علم مزید کس قدر طویل ہو جائے گی۔ اچھا جی، گزشتہ 4 سال کے دوران میری آئینی درخواست پر چند سماعتیں ہو سکی ہیں۔ حصول انصاف کی اس سست روی نے مجھے ذہنی، قلبی، مالی اور نفسیاتی طور پر بے بس اور شدید صدمے سے دوچار کر رکھا ہے۔ میں اس عریضے کے ذریعے ایک بار پھر زنجیر عدل ہلانے پر مجبور ہوا ہوں، گو کہ میرے اعصاب مزید دباؤ کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ اس کے باوجود اللہ کریم نے میرے وقار اور متانت کو قائم رکھا۔ میں اپنی اس خواہش میں حق بجانب ہوں کہ میری زندگی میں ہی میرے ساتھ ہونے والے ظلم و زیادتی کا ازالہ کیا جائے۔ آگے کہتے ہیں جی، مؤدبانہ التماس ہے کہ میری درخواست کو فوری سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ روزانہ کی بنیاد پر اس کی سماعت ممکن بنا کر قانون و انصاف کے تقاضوں کے مطابق فیصلہ صادر فرمائیں۔ اللہ آپ کو اس پرفتن دور کے تمام آزمائشوں سے محفوظ رکھے۔ شوکت عزیز صدیقی، معزول جج، اسلام آباد ہائی کورٹ۔ اس کی جی کاپی بھی سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان کو ارسال کر دی ہے شوکت عزیز صدیقی صاحب نے۔ جسٹس سردار طارق مسعود، جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس مظہر عالم خان اور جسٹس سجاد علی شاہ۔ تو اس سے پہلے بھی شوکت عزیز صدیقی صاحب نے کہا ہے، لکھا ہے اس میں کہ پہلے بھی 2 دفعہ درخواستیں دے چکے ہیں کہ میرے ساتھ انصاف کیا جائے، میرا کیس چلایا جائے، لیکن ابھی تک ان کا کیس نہیں چل رہا، اور آج تیسری یہ درخواست ہے، تیسرا سمجھے خط ہے، تیسری دفعہ یاد دہانی کرا رہے ہیں اس سپریم کورٹ آف پاکستان کو، چیف جسٹس کو، کہ مجھے انصاف دلوایا جائے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔